آج جو چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل ہیں نعیم حیدر پنجوتھا صاحب، وہ آج اپنے کلائنٹ کو ملے تو انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سی کلاس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، چکی والے کمرے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے مجھے، اور یہاں پر اوپن واش روم ہے، اس کے اوپر واش روم کے اندر کوئی شاور نہیں ہے۔ وہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ دن کو مکھیاں ہوتی ہیں اور رات کو کیڑے ہوتے ہیں، ایسی حالت میں انہوں نے وہاں پر رکھا گیا ہے۔ کھانے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، دے مجھے دال رہے ہیں، ساگ رہے ہیں، وہی ہے کھانا۔ اچھا احمد بلال محبوب صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب بھی ہمیں یہی کہانی سنایا کرتے تھے کہ جیل میں وہ جس سیل میں تھے تو وہاں پہ کیڑیاں چھوڑ دی جاتی تھیں اور چینی بھی پھینک دی جاتی تھی تاکہ اور مزید کیڑیاں آ جائیں وہاں پہ۔ اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ جو کہ اب وزیر دفاع ہے، اور وہ انہوں نے کیا بتایا، ذرا وہ ان کا ایک کلپ سنیں۔ انسٹرکشنز ہیں عمران خان صاحب پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ انسٹرکشن آئی ہیں، اس کو کوئی فیسلٹی نہیں دینی، کھانا بھی آپ کو نہیں ملے گا، جو یہاں پہ لنگر کا کھانا ہے وہ ملے گا۔ میں نے کہا سو نہانا ہو تو کہتے ہیں جی نہا لو ٹھنڈے پانی میں، نہا، یعنی بالکل زیرو، کوئی بیڈ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ 6 ڈگری ٹیمپریچر تھا، بڑی سردی تھی، مجھے انہوں نے 2 کمبل دے دیے۔ آپ کو پتہ سلاخیں ہوتی ہیں، باہر سے ہوا آ رہی ہوتی ہے، انہوں نے کہا ایک کمبل تھلے پا لو، پنجے پا لو، زمین تے ایک کمبل اتر لو۔ عمران خان جو ہے اس معاملے میں بہت چھوٹا آدمی ہے، بہت چھوٹا آدمی ہے، ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں وہاں کیا، لیکن یہ تو ایک سیکنڈ مانیٹر کرتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ اچھا احمد بلال محبوب صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بہت چھوٹا آدمی تھا، اس نے ان کو جیل میں فیسلٹیز نہ دینے کا براہ راست حکم جاری کیا۔ اب یہی کچھ جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ بڑے ہونے کی بجائے سارے کے سارے ہی چھوٹے ہو جاتے ہیں؟ حامد میر صاحب بات تو بالکل درست ہے آپ کی، لیکن یہ جو ہمارے جیل کا نظام ہے نا، اس میں چونکہ میں خود براہ راست بی کلاس میں رہ کے میں نے مشاہدہ کیا، تجربہ کیا ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ یہ جس طرح کی ڈسکرپشن دے رہے تھے نا پنجوتھا صاحب، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اوپن ٹوائلٹ ہوتا ہے، اسی آپ کی چکی کے اندر ہی وہ بنا ہوتا ہے ٹوائلٹ، آپ کے پاس کوئی کرسی نہیں ہوتی، زمین پہ آپ نے سونا ہوتا ہے، اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ وہ جیل کی سلاخیں ہوتی ہیں، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوتی ہے، گرمیوں میں لو آ رہی ہوتی ہے، اور کھانا جیل کا ہوتا ہے۔ یہ بی کلاس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اے کلاس میں جائیں تو پھر آپ کو باورچی مہیا ہو جاتا ہے، کھانا آپ اپنا پکوا سکتے ہیں، لیکن یہ جیل کا نظام یہی ہے، اور وہاں پہ کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں ہوتا، پنکھا بعض اوقات ہوتا ہے، کبھی وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ نظام ہے، بہت انفارچونیٹ ہے۔ میں خان صاحب کے بارے میں سن کے میرا دل بہت رنجیدہ ہوا ہے، لیکن بہرحال جیل یہی ہے اور جیل کا نظام یہی ہے۔ آپ کو ان کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ اگر ان کو کسی عدالت سے ریلیف ملتی ہے تو کسی نئے مقدمے میں گرفتار ہو جائیں گے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے جی، میں نے ماضی کے تمام جو الیکشن دیکھے ہیں ان میں جو آدمی لڑ کے جس کو ہٹایا گیا ہو اس کو دوبارہ اگلے الیکشن میں نہیں آنے دیا جاتا۔ اچھا، وہ اگلے کے بعد والے الیکشنوں میں شاید آ جائے، لیکن امیجیٹ نیکسٹ الیکشن میں نہیں آنے دیا جاتا۔ یہ میں ماضی کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ جس کو بھی ہٹایا گیا ہے اس کو پھر کسی نہ کسی پری ٹیکسٹ پہ اس کو انتخابی ماحول سے اور انتخابی ارینا سے باہر ہی رکھا جاتا ہے، اور اس کو الیکشن نہیں جیتنے دیا جاتا۔ اور میرا خیال عمران خان صاحب نے تو چونکہ بہت زیادہ ناراض کیا ہے لوگوں کو، اس لیے ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ یہ غلط ہوگا یا صحیح ہوگا میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے پچھلے 50 سال سے وہی ہوگا، اور میرا خیال الیکشن میں تو ان کو حصہ نہیں لینے دیں گے، نہ الیکشن میں ان کو جیتنے دیں گے۔ اچھا، تو آپ 50 سال کی بات کر رہے ہیں، میں تو صرف پچھلے 5-6 سال کی بات کرتا ہوں کہ جو 2018 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر ان کو الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا گیا، تو جو ان کے ساتھ ہوا وہی چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ہوگا۔ ظفر اللہ صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں احمد بلال محبوب صاحب؟ دیکھیے، نواز شریف کو ان ایسنس جس طرح ہائی کورٹ نے بغیر قانون کی موجودگی میں سپریم کو ڈسکوالیفائی کیا کہ ڈکلیئر نہیں کیا، تو خان صاحب نے بھی ڈکلیئر نہیں کیا، تو اصولاً تو وہی پرنسپل چل رہا ہے۔ کیا ہونا چاہیے، کیا ہے پاکستان میں ہر ایک کو پتہ ہے،
لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا کیس اس سے بھی زیادہ برا طریقے سے بنایا گیا، برا طریقے سے چلایا گیا. یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ کل آ جاؤ اور کل آ جاؤ. ہمیں تو ایک دن بھی چھٹی نہیں کرنی تھی انہوں نے. یہ غالباً 42 سے 43 سماعتوں میں 37 میں عمران خان نہیں آئے. نواز شریف کو تو ایک بھی انہوں نے چھٹی نہیں دی، ایک بھی. صبح آتے تھے، شام میں ہم بھی وکیلوں میں شامل تھے. ذاتی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان ایک تاریخ کا حصہ ہے. تاریخ کا حصہ ہے جس کے بارے میں عربی میں کہتے ہیں نا کہ تل کا امتن قد خلت. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ تاریخ بنا نہیں ہے لیکن تاریخ کا نہیں، حصہ. تاریخ بننے میں جو مورل کردار چاہیے ہوتا وہ اس میں نہیں ہے، جو کنٹریبیوشن کرنا وہ نہیں چاہیے. وہ بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے خوش ترین حکمران تھا. پاک فوج جو کسی کو بیٹھنے نہیں دیتی وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی، لائی تھی. عدلیہ جو کسی کو ٹک کے بیٹھنے نہیں دیتی وہ ان کے ساتھ کھڑی تھی. عوام کا بھی سائزیبل طبقہ تھا. خان صاحب نے ہسٹوریکل اپورچونٹی ضائع کی. یہ میرا طالب علمانہ خیال ہے. جو کچھ اس نے کیا ہے، اپنا کنڈکٹ دکھایا ہے. اور میرا اپنا خیال یہ کہ جو کہتے تھے نا دیکھو خان آیا تھا، اب تاریخ ہاں ایک آیا تھا، ایک فریق رویہ تھا ہسٹری میں، یہ مٹے گا. لیکن یہ تو نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ بس نواز شریف کا میرے ذاتی رائے میں بہت مختلف ہے. بھٹو کا معاملہ بڑا مختلف ہے، یہ بالکل ایک مختلف. جی میں اس پہ میر صاحب یہ کہہ رہا ہوں، ایک تو دونوں کا کمپیریزن نہیں ہے. میاں صاحب کا کیس آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ تھا. اس کو تو کہا کہ ایکسپلینیشن دے دے، انہوں نے اسمبلی میں ایکسپلینیشن دے دی تھی، پر وہ اس کا ایکسپلینیشن سپریم کورٹ میں نہیں دے چکے تھے. سپریم کورٹ کے ججز نے یہ ہولڈ کر دیا ہم آپ کے لیے جے ٹی بناتے ہیں، آپ وہاں ایکسپلینیشن دیں. انہوں نے وہاں بھی ایکسپلینیشن نہیں دی. جب کورٹ میں ایویڈنس کے لیے وقت آیا اس نے وقت نہیں دیا. ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم تو ڈکلیئر کر چکے، اور معمولی سی چیز ہے، بالکل معمولی، وہ ہم ڈکلیئر کر چکے ہیں. اور ہمیں جج دفاع کا حق نہیں دے رہا جو وٹنس سٹیٹمنٹ میں لے کے گیا تھا کہ یہ میری لسٹ ہے اور اس کے مطابق میرے 4 گواہ نے. جج صاحب نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا. اس کے بعد ہمارے آفیشیل گواہ تھے جس میں سارا ریکارڈ آنا تھا کہ باقی لوگ کیسے ڈکلیئر کر کیا رہا میرے کی طریقے سے ڈیفرنٹ ہے. تو اس لیے ہمارا سچویشن ڈیفرنٹ ہے. جہاں تک حاضری کی بات ہے تو 37 ہیئرنگ، آخر تک 42 ہیئرنگ ضرور ہوئی ہے. لیکن میر صاحب 180 کیسز تھے خان صاحب کے خلاف، اور 80 کیسز میں مور دین 300 ٹائمز وہ کورٹوں میں پیش ہوئے. 300 مور دین 300 ٹائمز وہ کورٹوں میں پیش ہوئے. اچھا، ایک کیس میں 180 180 کیسز ہے ٹوٹل. میر صاحب مور دین 300 ٹائمز کورٹوں میں پیش ہوئے. اس عدالت میں آئے تو اس عدالتوں میں جب ہم سم ٹائم جاتے تھے تو ایون وکلاء کنفیوز ہوتے کہ کون سے کورٹ میں جانا. اچھا، اور جب یہاں تک ایک اپوزیشن لیڈروں کو یہ ڈیفیٹ کروا دیتے، اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی جو بھی چاہے گا وہ نہیں کر سکے گا. لاسٹ ٹائم یہ کرپشن کا حساب لے کے اور لوگوں کا ماحول بنا کے کراتے تھے. اس مرتبہ پبلک کا سپورٹ بہت زیادہ ہے، وہ یہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پبلک کی سپورٹ تو اس وقت کام آئے گی نا جب الیکشن ٹائم پہ ہوگا. الیکشن یہ بڑی بدقسمتی، لیکن انشاءاللہ الیکشن ٹائم پہ ہوگا. میر صاحب انہوں نے جو اس وقت کیا آپ کو یقین ہے الیکشن ٹائم پہ ہوگا؟ یہ بہت ایکسپینڈ کر دیں گے تو 3 مہینے آگے لے جائیں گے. یہ جو سالوں ان کے ذہن میں، لیکن 3 مہینے آگے لے جانا آئین کے مطابق ہے؟ یہ بالکل غیر آئینی ہوگا. آئین کے مطابق 90 دن سے آگے زیادہ جانے کی بالکل گنجائش نہیں ہے. انہوں نے جو سی سی آئی کا ڈیسیجن لیا، اگر سی سی آئی کا ڈیسیجن لیا ہونا تھا تو ان کو چاہیے تھا پہلے کروا دیتے. ابھی لاسٹ جولائی میں تو الیکشن کمیشن نے ڈیلیمیٹیشن ساری کی ہے. پوری ملک کی ڈیلیمیٹیشنز ہو گئی، وہ فائنل بھی ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن خود چلا گیا. الیکشن کمیشن نے کورٹوں میں کہا کہ اس میں مزید گنجائش نہیں ہے، یہ فائنل. کیا یہ کہنا درست ہے کہ الیکشن کو ملتوی کرنا آئین کو معطل کرنے کے مترادف ہے؟ آلموسٹ سملر ہوگا، لیکن دیکھیں یہ آئین کی سراسر خلاف ورزی ہوگی، یہ غیر آئینی بات. اچھا،